السلام علیکم دوستو، آج دعوت و تبلیغ پروگرام کے دوسری قسط میں جیسے کہ کل وعدہ تھا کہ کچھ احادیث بھی بیان کی جائیں گی دعوت و تبلیغ کی فضیلت اور اس کے ضروری ہونے کی وضاحت کے لیے۔ تو جناب، یہ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے ہر بات لوگوں تک پہنچا دو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو، اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ دوستو، اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کا کے ذمے یہ لگایا ہوا ہے کہ جو بات تم مجھ سے سنو وہ ہو بہو دوسرے تک پہنچا دو۔ دیکھو، جھوٹ نہیں بولو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، یہ احتیاط بڑی ضروری ہے، کیونکہ اس پہ بہت بڑی وعید ہے۔ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ بہت بڑی وعید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے قصے سنانا بھی جائز قرار دیا، کیونکہ ان قصوں سے رہنمائی ملتی ہے، لوگوں کو رہنمائی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ حدیث تھی بخاری شریف کی۔ دوسری حدیث ہے طبرانی اور دارمی کی۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ بھی تم مجھ سے سنتے ہو اسے بیان کیا کرو، اور کسی شخص کے لیے بھی مجھ پر جھوٹ باندھنا جائز نہیں۔ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اور میرے فرمان کے علاوہ میری طرف سے کچھ منسوب کیا، اس کے لیے جہنم میں گھر بنا دیا جائے گا، جس میں آتش جہنم اس کی غذا ہوگی، یعنی اس کی خوراک کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ۔ تبلیغ کا کام جو ہے، دعوت کا کام جو ہے، یہ بڑے احتیاط کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ ابلیس تو لگا ہے، وہ ہمیں کبھی ہمارے نفس کو وہ ابھارتا رہتا ہے، وہ ہمارے اوپر کچھ ہومیوپیتھک سا وار کرتا ہے، تو ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس پہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، اس حدیث سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کچھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے وہ دوسروں تک پہنچا دے، مگر اس میں کوئی اضافہ نہ کرے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے۔ تیسری حدیث جناب، یہ امام مسلم، احمد، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستہ پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، جبکہ ان کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔
جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس غلطی کا ارتکاب کرنے والوں پر ہے، جبکہ ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو دوستو، نیکی کی طرف بلانے والے کو جو اجر مل رہا ہے، اگر آپ کے بعد سے ایک آدمی بھی ہدایت پہ آیا تو وہ آدمی اس ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی ہدایت والے کام کرے گا اس کا ثواب آپ تک ساری عمر موت کے بعد ملتا رہے گا، مگر گناہ کے کاموں سے بچے تاکہ آپ سے اثر لے کر کے کوئی اور گناہ میں داخل نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے، احمد، ترمذی، ابن ماجہ، اس میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے دوسروں تک ایسے ہی پہنچایا جیسے سنا تھا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں علم پہنچایا جائے سننے والے سے زیادہ اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، امام ابو داود، امام ابو حنیفہ، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ، ان سے اخذ کی گئی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سن کر اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے آگے پہنچا دیا۔ بہت سے سمجھ بوجھ رکھنے والے اپنے سے زیادہ فہم و بصیرت رکھنے والے شخص کو حدیث پہنچاتے ہیں، اور بہت سے فقہ کے حامل لوگ در حقیقت خود فقیہ نہیں ہوتے۔ تو یہ حدیث بھی بہت ہی مطلب کی حدیث ہے۔ مطلب جو بھی شخص چاہے وہ فقیہ ہے یا نہیں، جو سمجھ بوجھ کا حامل ہے یا نہیں، اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا اسے ہو بہو ایسے ہی یاد رکھے اور آگے کسی اور تک پہنچا دے۔ شاید جو سن رہا ہے اس کی حدیث اس کی زبان سے وہ اس سے زیادہ سمجھ بوجھ والا ہو اور وہ اس سے زیادہ فقیہ ہو۔ دوستو، یہاں تک آج، کل انشاءاللہ تعالی دعوت و تبلیغ کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے اور کیا فضیلت ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان آج فرقوں میں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا ایک زاویہ ہے۔ تو انشاءاللہ کل اس پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت۔